آپ لوگوں سے دیکھیے کوئی برا نہ مانے میری بات کا، جو دور کھڑے ہیں اگر کھڑے رہ کے سننا چاہتے ہیں تو سنیں، اور اگر آپ کو برا نہ لگے تو آگے آ کے بیٹھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہو کہ آگے کے بیٹھیں گے آپ کے آنے سے حضور کی محفل خوبصورت اور زیادہ ہو جائے گی، اور جو حضور کی محفل کو خوبصورت بناتا ہے اللہ اس کی زندگی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ مہربانی کریں آپ کی بڑی مہربانی ہے، 10-15 لوگ جو ہیں آ جائیں۔ میں نے جانے کے لیے منع کیا ہے، اگر آپ کو لگتا ہو کہ آنا بہتر ہے تو آ جائیں، ورنہ وہیں کھڑی ہیں آ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں گے انشاءاللہ سکون ملے گا ماشاءاللہ۔ اب مزید زیادہ کسی سے کچھ نہیں کہنا، سردی کا وقت ہے، اپنی نشست کو بیٹھنے کے بعد چھوڑنا بڑا مشکل ہے، تو خیر بیٹھیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے محمد علی فیضی صاحب پڑھ رہے تھے، تو ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ لکھیم پور کھیری ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ پلگرام شریف میں وہ سو رہا ہے۔ یہ سہیل میاں صاحب کو اللہ نے چن لیا اس خانقاہ کے، اور دیکھیں لاڈلے جو ہوتے ہیں وہ لاڈلے ہوتے ہیں، کیا بات ہے، اولادیں ہوتی ہیں مگر کچھ لاڈلے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر میں حضرت سے لمبے زمانے سے حضرت سے جو ہے میرا رابطہ ہے، نیاز حاصل کرتا ہوں جلسوں میں، مگر حضرت کے وصال کے بعد طاہر میاں صاحب کوئی پہلے سے دیکھتا ہوں کہ مزاج الحمدللہ بہت بہتر ہے، بہت اعلیٰ خاندان سے ہیں، اعلیٰ ظرف رکھتے ہیں، مگر اب دیکھ رہا ہوں کہ مزاج میں ایک عجیب سی بلندی پیدا ہو رہی ہے، اور اب سہیل میاں صاحب نہیں لگتے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے وجود میں طاہر میاں جلوہ سبحان اللہ زندہ باد، کیا کہنے بے شک۔ میری عادت ہے میں ایسی کوئی بات نہیں کہتا جو مجھے لگتی نہیں ہے نا، یوں ہی دنیا کے لیے ایک فسانہ نہ بنے، جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے۔ بیٹھے آرام سے، میں نے تقریر آج کرنی ہے جو میں نے پہلی مرتبہ آیا ہوں آپ کے یہاں لکھی، یہ اس شہر میں کھیری میں تو غالباً آیا ہوں تو ایک مرتبہ یہاں پہلی بار آیا ہوں، تو حضرت کی دعاؤں کے ساتھ میں نے کچھ دیر تقریر کرنی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہو کہ میں تقریر شروع کروں تو آپ مجھے بتا دیجئے، اگر آپ نے ذرا بول کے بتانا ہے کہ تقریر شروع کرنی ہے مجھے، یہ آگے والے لوگ بول رہے ہیں، اب آپ نے نہیں بولنا ہے، آپ کئی جلسوں کے برابر بول چکے، اب آپ نے بولنا ہے، ذرا بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا انہیں پھر بٹھانا مشکل ہوتا ہے، چاہے جلسے میں ہو یا الیکشن میں ہو، کھڑا ہو گیا تو ہو گیا، مگر یہ لوگ اچھے ہیں، آپ بیٹھ ہی جائیں گے انشاءاللہ، بیٹھ جائیں۔ ادھر توجہ کریں، بیٹھے آرام سے، تھوڑا سا شروع ہو رہا ہے میری بات۔ یہ ہمارے ناظم اجلاس اظہار بھائی بہت اچھے شاعر ہیں، ناظم بھی اچھے ہیں، اللہ انہیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اب چونکہ میں نے تقریری کرنی ہے مگر دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بول نہیں رہے، کچھ لوگ نہیں بول رہے، آپ تو بول رہے ہیں، آپ تو نہیں آپ نے نہیں بولنا، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ نے بولنا ہے سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیں حضور کی بارگاہ میں اسے بھی بولتے دیکھا گیا ہے جو بولنے کا ہنر نہ جانتا، اللہ یعنی جب اللہ اپنے محبوب کی بات آتی ہے تو ان سے بھی بات کروا دیتا ہے جو بات کرنا ہی نہیں جانتے۔ اللہ بے شک، کیا بات۔ ایک صاحب ہے، وہ ایک صاحب ہے مگر مستقبل کے صحابی تھے اس واقعے کے حساب سے، تو وہ بکری چرا رہے تھے تو ان کی بکری کے اوپر حملہ کیا ایک بھیڑیے نے، اور بھیڑیے نے اسے اٹھا کر جو ہے نا وہ دوڑنے لگا، یہ بھی بڑے ضدی تھے، انہوں نے پیچھا کیا اور بھیڑیے کو منہ سے بکری چھین لی، جب بکری کو چھین لیا تو وہ بھیڑیا غصہ ہو گیا، اور اللہ کی قدرت انسان کی زبان میں بولا تجھے شرم نہیں آتی، اللہ نے جو میرے لیے حلال کیا ہے تو میرے منہ سے اسے چھینتا ہے، حالانکہ میں بھوکا ہوں۔ اس نے کہا یار تو بھیڑیا ہو کے بولتا ہے انسان کی زبان میں، اس نے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ میں بھیڑیا ہو کے انسان کی زبان بول رہا ہوں، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ
کے لال کو اپنا نبی مانتے ہیں اور تو نہیں مانتا. اللہ اللہ ہائے ہائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت رسول جشن سرکار غوث اعظم سبحان اللہ تو نہیں مانتا. وہ بڑا متاثر ہوا, اس نے اس خوشخبری میں نا وہ بکری بطور نذرانہ اسے دے دیا. اللہ اور پھر جو ہے نا وہ مدینے آیا اور آ کر کے حضور سے بولا کلمہ پڑھائے. فرمایا اچانک کیسے آئے ہو, کہاں کے رہنے والے ہو؟ پوری بات جب بتائی نا تو میرے حضور نے فرمایا ابھی نہیں, میں سارے صحابہ کو بلاتا ہوں, ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کرو تاکہ انہیں پتہ چلے میں صرف انسانوں کا نبی بن کے نہیں آیا, جانوروں کا بھی نبی بن کے آیا ہوں. ابھی پرسوں ایک نعت خاں کا مثال ہوا ہے, خالد حسین خالد, اور ان کے لیے دل سے دعائیں حضور کی نعت پڑھتے تھے. میرے ویسے کوئی عمل میرے پاس ہے نہیں, مگر جتنے بھی ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں پوری زندگی کے میں ان کی نظر کرتا ہوں. اللہ ان کی خبر میں آسانیاں پیدا کرے. ان کے کلام وہ جو کلام پڑھتے تھے اس کے 2-3 شعر میں حضرت کی, چونکہ ابھی حضرت نے وہ مکہ پڑھ رہے تھے, حضرت نے مجھے شاباشی دی ہے. یہ غالباً زندگی کا پہلا حادثہ ہے, پہلی برکت ہے, سبحان اللہ ہے نا میرے لیے, اور بڑا حسین ہے. تو بڑی محبتیں حضرت تشریف فرمائے, میں حضرت کے ساتھ کئی دن سے ہوں, 2 دن سے لگاتار بڑی برکتیں مل رہی ہیں اور بڑا علم میں اضافہ ہو رہا ہے. تو پڑھ دوں 2-3 شعر. ایسے تو میں نہیں سناؤں گا, آپ نے ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. پیچھے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانا ہو ازل سے مجھے گھر جانے دے, بے ٹھکانا ہو ازل سے مجھے گھر جانے دے سبحان اللہ. بولے مجھے گھر جانے دے. پڑھے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, اور سوئے بطحا مجھے لیے جاتی ہے ہوائے بطحا, سوئے طیبہ مجھے لیے جاتی ہے ہوائے بطحا, سوئے طیبہ مجھے لیے جاتی ہے ہوائے بطحا. اللہ اللہ سوئے طیبہ لیے جاتی ہے. بابا بیٹھ جائے بھئی, آخری شعر پڑھتا ہوں. وہ شعر میں وہ میرے یاد بھی نہیں, وہ بھول گیا. آخری شعر پڑھتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, غلطی پر اعتراف کرنے میں کوئی برائی نہیں ہوتی. بھول گیا, انسان بھولنے کا پتلا ہے. بول جاؤ سبحان اللہ. آخری شعر پڑھتا ہوں. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکائے گا. کیا کہنے کیا کہنے. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکائے گا, موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکائے گا. اپنے قدموں پیارے قدموں, اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے, اپنے قدموں
मर जाने थे। बस मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। तकरीर का मेरा उन्वान पहले बता देता हूँ ताकि फिर तकरीर समझ में आ जाए। हजरत की मौजूद में कुछ तरबियत की नियत से मेरी तकरीर सुनिए। कोई मसला नहीं। आपकी तरह हाफजा मेरा मजबूत होता तो मैं नाती पढ़ रहा होता। तवज्जो है कि नहीं? अब आए बता क्या बात? तवज्जो है कि नहीं भाई? मैंने तकरीर शुरू कर रहा हूँ और तकरीर का उन्वान पहले बता देता हूँ। मैं कह रहा हूँ तरबियत की नियत से तकरीर सुनिए। तकरीर का उन्वान है शुक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा। सुभान अल्लाह। खुदा का शुक्र और हुजूर का जिक्र। ठीक है, आपने आराम से बैठना है। जिन लोगों को मरना है आराम से बैठ के मेरी तकरीर सुने, उनके लिए फायदेमंद होगी मेरी तकरीर। हाँ माइक में कह दीजिए भाई, तो जो है कि नहीं? अब बैठे आराम से। अल्लाह का शुक्र और हुजूर का। इस वक्त मैं जो सबसे ज्यादा देख रहा हूं वो है बेचैनी माशरे में। क्या है? दौलत है, बेहतरीन आलात मौजूद है, मगर सुकून नहीं है। पहले के जमाने में ना गाड़ियां थी, ना पहले के जमाने में लाइट थी, ना पहले पंखा था, ना चूल्हे थे, ना गैस के चूल्हे थे। औरतें अगर खाना बनाती थी तो कई कई घंटे उन्हें लग जाते थे खाना बनाने में। अब एक बटन दबाती हैं तो खाना बना देती हैं। आप जरा गौर करें, आप अंदाजा करें, पहले लोग अगर कोई ये चाहता कि मैं लखनऊ चला जाऊं तो गालिबन उसे 2 दिन लग जाते होंगे, मगर अब अगर वो दोपहर को जाएगा तो शाम तक अपने घर लौट के आ सकता है। आज का जमाना पहले के जमाने से अपडेट हो चुका है, चीजें बढ़ चुकी है। पहले 1930 में जब हिंदुस्तान के अंदर कहर पड़ा था तो तकरीबन 50,000 हिंदुस्तानी भूख से मर गए थे, मगर आज हर चीज मौजूद है। आज इंसान के पास जो है ना वो बेहतरीन खाने मौजूद है, इतने खाने के अब वो खाने से मर रहे हैं। मगर अब एक चीज जो नजर नहीं आती वो है कि इंसान पर सुकून नहीं है। और सुकून के बारे में गौस आज़म इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने दौलत में सुकून नहीं रखा है, शुक्र में सुकून रखा है। पहले के लोगों के पास कुछ नहीं था, ना लाइट। वो जो बुजुर्ग हमारे, इसका इको भाई कम कर दे, इको कम करें और आवाज इसकी बेस इसका हल्का करें और ट्रेबल बढ़ाएं। इको कम करें, इसका रिपीट कम करें भाई। पहले के जमाने के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं वो लोग जो कब्रों में दफन हैं, मेरे और आपके बुजुर्ग, उन्होंने ना तो इतनी बेहतरीन लाइटें देखी थी, ना ये सब हालात देखे थे, मगर फिर भी जरा देखें आप कैसे सादा भोले भाले लोग थे वो, कि मियां अल्लाह का शुक्र ऐसे अदा करते थे कि एक एक जोड़ी कपड़े में कई कई लोग शादियां कर लिया करते थे, एक जोड़ी जूते में गांव के कई लोग शादियों में चले जाया करते थे। अब जब देखिए आप, पहले गेहूं की रोटी मुश्किल से मिलती थी। ये सब परेशानियों के बावजूद जब कोई उन बुजुर्गों से पूछता था हमारे क्या हाल है, तो ऐसे दिल उनके तर थे अल्लाह के जिक्र से कि वो हाथ उठा करके कहते थे अल्लाह का शुक्र है। मगर आज सारी नेमतें इंसान के पास मौजूद है, पूछो क्या हाल है तो वो रोता ही रहता है और रोता ही रहेगा। जो रो रहा है वो रोता ही रहेगा, जो शुक्र नहीं अदा करेगा उस पर अल्लाह की नेमतों का कभी जो है वो खुलेगी नहीं। अल्लाह की नेमतें याद रखें इस बात को। एक मौलाना साहब से मैंने पूछा क्या हाल है, तो वो लगते थे मगर थे नहीं मौलाना, कोई जरूरी थोड़ी हल लगने वाला आदमी मौलाना ही हो। मैंने उनसे पूछा क्या हाल है, कह लगे ठीक हूँ, कट रहा हूँ, कट रही है, काट रहा हूँ, बस अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है। मैंने कहा इतनी लंबी नाशुक्री की फहरिस्त पढ़नी थी तो ये तुमने आखिर में अल्लाह का नाम क्यों लिया। मोमिन के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते कि मोमिन से जब कोई पूछे तो वो ये नहीं कहता क्या हो रहा है, ये हो रहा है और चूके परंतु किंतु नहीं, बल्कि मेरे आका फरमाते मोमिन से जब कोई पूछे क्या हाल है तो वो कहता है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, शुक्र इंसान एक और कम कर दें, शुक्र इंसान मेरी बहनें सुने तब अदा करेगा जब उसे पता हो कि मेरे पास क्या क्या मौजूद है शुक्र के लिए। और जब उसे इदराक ही ना हो, उसे शऊर ही ना हो, तो फिर कैसे शुक्र अदा करेगा? फिर तो वो नाशुक्रा बना रहेगा। और नाशुक्रा नेगेटिव होता है, वो कभी पॉजिटिव नहीं सोच सकता। नाशुक्रा कहता है दुनिया सब खराबी है, और जो शुक्रगुजार कहता है वो कहता है सब ठीक है, अल्लाह का बड़ा फजल है। इनमें आप देख रहे हैं ये जितनी भी नाशुक्री पागलपन की तरफ लेके जाती है, इंसान को साइको बना देती है, इंसान को डिप्रेशन में लेकर के जाती है। मगर शुक्र तो करेगा तब जब उसे पता हो कि मेरे पास क्या है। इंसान समझता है बहुत बड़ी मेरे पास क्या है। एक साहब से मैंने कभी शुक्र अदा करे, मैंने कहा कहने लगे मेरे पास क्या है, मैंने कहा इंसान पे मेरे हिसाब से जो पहले शुक्र अदा करने
کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو انسان ہی بنا کر پیدا آئے ہائے بے شک بے شک اگر وہ انسان نہ بناتا تو آپ کیا کر لیتے؟ اللہ میں کیا کر لیتا؟ اس نے اپنے فضل سے انسان بنایا. حالت علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ ارشاد فرماتا ہے انسان پہ ایسا دور گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شیء نہ تھا. اللہ نے اپنی مہربانی سے اپنے کرم سے انسان کو انسان بنایا. خواجہ معین الدین حسن چشتی غریب نواز اگر کسی کے بزرگ کا تعارف کرائے تو وہ کوئی چھوٹا موٹا بزرگ نہیں ہو سکتا. حضرت بایزید بستامی کے بارے میں خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم روتے ہیں نا تو ہماری آنکھوں سے صرف آنسو نکلتے ہیں، مگر جب بایزید روتے تھے تو ان کی آنکھوں سے صرف آنسو نہیں نکلتے تھے بلکہ ان کی آنکھوں سے خون نکلنے لگتا تھا. اللہ اکبر. حضرت بایزید بستامی کے بارے میں دوسرے ہندوستان کے بڑے بزرگ حضرت علی بن عثمان حجویری داتا لاہوری ارشاد فرماتے ہیں کہ بایزید بستامی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی خربوزہ نہیں کھایا. کسی نے پوچھا خربوزہ کھانا تو سنت ہے، آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے اس وجہ سے نہیں کھاتا ہوں کہ مجھے پتا تو ہے کہ سنت ہے مگر یہ پتا نہیں خربوزے کو کس طرف سے کاٹ کے کھانا سنت ہے، اس وجہ سے میں خربوزہ نہیں کھاتا. امام غزالی نے لکھا ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا زید. آپ اس سے روز پوچھتے تھے ناشتے میں تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا تھا میرا نام زید ہے. ایک دن، دو دن، تین دن، ایک سال، دو سال، تین سال، 4 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال لگاتار پوچھتے رہے تیرا نام. وہ کہتا تھا زید. 20 سال کے بعد بولا حضور میں بوڑھا ہو گیا بتاتے بتاتے میرا نام زید ہے. 3 لفظوں کا نام کیا آپ کا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ آپ کو میرا نام یاد نہیں رہتا؟ تو بایزید رونے لگے، فرمانے لگے بات یہ مجھے جو محمد کا نام یاد ہو گیا ہے نا اب مجھے کوئی دوسرا نام یاد ہوتا ہی نہیں ہے. یہی دیوانہ پن بروز قیامت کام آتا ہے. کسی کا نام لوں لیکن نبی کا نام آتا ہے. بایزید گزر کے جا رہے تھے، راستے سے چلتے چلتے ایک کتے نے بھونکا تو رونے لگے. پھر دوسرے دن بھی روئے، پھر تیسرے دن بھی روئے. روز گزرتے تھے، ایک ہفتے لگاتار کتے نے بھونکا اور آپ رونے لگے. مرید آپ کے ایک دن بولے کہ حضور یہ کتا آپ سے کیا کہتا ہے؟ آپ اللہ کے ولی ہم سمجھ نہیں پاتے، یہ کتا آپ سے کیا کہہ دیتا ہے جو آپ روتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے جب میں اس کے پاس سے گزرتا ہوں تو کتا مجھ سے یہ کہتا ہے بایزید یہ بتا تیری ایسی کون سی نیکی تھی جو اللہ نے تجھے انسان بنا دیا اور میرا ایسا کون سا گناہ تھا جو میں کتا بنا دیا. اللہ اللہ اللہ. اس نے انسان بنایا. انسان بنا کے اگر چھوڑ دیتا تو انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے. پھر اس نے فضل کیا، مسلمان بنا دیا اور مسلمان بنانے کے بعد اس کا کرم رکا نہیں. بولے تو صحیح سبحان اللہ. بہرحال آپ نے کوئی عرضی داخل نہیں کی، آپ نے کوئی گزارش تو نہیں کی تھی. آپ کو اور مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ کہاں ہیں ہم تو زمانے تک بے شعور تھے. ہمیں کیا پتا شعور کا کسے کہتے ہیں؟ نہ ہم نے کوئی عرضی لکھی نہ کوئی گزارش کی اس رحمان الرحیم سے، مگر اس کا کرم دیکھیے کہ 12 نبیوں نے کہا تھا اے اللہ نبی نہ بنا، اپنے حبیب کا امتی بنا دے، مگر میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. فضل رب العلا. اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ. اور کیا چاہیے؟ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے؟ لوگ کہتے خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، تو ان سے کہہ دینا آپ آئے ہوں گے خالی ہاتھ، آپ جائیں گے خالی ہاتھ. نہ تو ہم خالی ہاتھ آئے تھے نہ انشاءاللہ جائیں گے. آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں تھا اور جب جائیں گے تو انشاءاللہ نبی کا دامن ہاتھ میں ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سرکار غوث اعظم واحدی کانفرنس. اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بنایا؟ بولو ذرا بولو کیا بنایا؟ جلدی بولو کیا بنایا؟ حضور کا امتی بنایا. کیا بنایا؟ بولو حضور کا امتی بنایا. اور امتیوں میں کتنے فرقے ہیں؟ اللہ اللہ. کتنے گستاخ ہیں؟ کیا کہیں؟ کتنے بدتمیز ہیں؟ جن کے دادا ٹھیکتے پوتے بگڑ گئے، اللہ اللہ. پردادا ٹھیکتے پوتے گمراہ ہو گئے. مگر اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا تو یار کے غداروں میں نہیں، یار کے وفاداروں میں پیدا کیا. اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں میں پیدا کیا ہے. مگر انسان سمجھتا ہے کہ دولت کو سب کچھ سمجھتا ہے. میں آپ کو بتاؤں میری تقریر میں کہہ رہا ہوں نا سبق کی نیت سے سنیے گا. اللہ کا شکر ہے آرام سے آپ سنیں گے تو بڑی برکتیں آپ کو ملیں گی. ذرا غور کریں انسان دولت کو بہت بڑی بات سمجھتا ہے. ایک آدمی تھا بمبئی میں، میں اسے جانتا تھا. 52 کروڑ کی فیکٹری تھی اور 25 سے 26 کروڑ کا اس کا فلیٹ تھا. اس کے آس پاس اس کے اتنی کمائی، اتنی تو خالی اس کے پاس دولت تھی، اس کے علاوہ اس کا کیش بھی ہوگا. دولت اتنے بڑے آدمی کے پاس ہوتا ہے سب کچھ. مگر غور کریں اس کا ایک بیٹا تھا.
تھا. اس کے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی اور طبیعت اس قدر خراب ہوئی کہ اس نے اسے جو ہے نا ٹاٹا میں دکھایا, تو ٹاٹا جو کینسر کا بڑا اسپتال ہے انہوں نے منع کر دیا. پھر وہ اسے چینئی لے کے گیا, انہوں نے بھی منع کر دیا. اس کے بعد سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, وہ امریکہ چلا گیا. امریکہ میں علاج کرا کے آیا, 2 مہینے لگے علاج کرا کے. جب ہندوستان لوٹا تو اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. 1 ہفتے کے بعد جوان 22 سال کے بیٹے کو دفن کر کے وہ قبرستان میں کھڑا ہوا اور لوگوں کی طرف ہاتھ منہ کر کے بولا, دیکھو دولت کو آپ لوگ بڑی بات سمجھتے تھے, مگر میرا 52 کروڑ کی فیکٹری بک گئی, میرا فلیٹ بک گیا 25 کروڑ کا, مگر میرا جوان بیٹا میں اسے بچا نہ سکا. ساری دولت چلی گئی, میری گاڑیاں بک گئی, مگر میرے بیٹے کو میں بچا نہ سکا. میرے بیٹے کا میدا بدلا بھی, مگر پھر بھی میرا بیٹا انتقال کر گیا. لوگوں سنو, ابھی دنیا کی اتنی اوقات نہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے میدے کی طرح دوسرا میدا بنا دے. اے لوگوں, تم دولت پہ بہت ناز کرتے ہو, یہ غور کر کے چلے جاؤ دولت کتنی بڑی چیز ہے. آپ مجھے بتاؤ کون ہے اللہ کی طرح بنانے والا؟ جیسی اس نے میری انگلی بنائی ہے ایسی کوئی انگلی میری بنا سکتا ہے؟ بتاؤ. جیسی اس نے آنکھ بنائی ہے ایسی آنکھ کوئی بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. جیسی اس نے زبان بنائی ہے ایسی کوئی زبان بنا سکتا ہے؟ کون ہے ایسا؟ انسان کہتا ہے میں اپنے بچوں کو پالتا ہوں, اللہ فرماتا ہے تو پالتا ہے؟ تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو بتا پھر تجھے کس نے پالا تھا؟ تیری ماں کا کھانا الگ تھا اور تیرا الگ تھا. تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے لائق کھانا بنانے والا کون تھا؟ وہ رب تھا. بتا کون تھا جو تیری ماں کے پیٹ کے اندر تجھے کھانا کھلاتا تھا, اور تیری پیدائش کے بعد پھر تیری ماں کے اندر سے گوشت اور گوشت کے اندر سے اور اندر ہڈیوں کے اندر سے دودھ کی تو نہریں جاری کرنے والا کون تھا؟ وہ پروردگار تھا. جس دودھ کو تو پیتا تھا تو سمجھتا نہیں اپنے رب کو بھول جانے والے. تجھے لگتا ہے کہ دولت بڑی چیز ہے. ایک میں آپ بیماروں کو دیکھنے کبھی جایا کرو. اب تو کوئی غریب بیمار ہو جائے تو اسے کوئی دیکھنے نہیں جاتا. بیمار کی بات تو چھوڑو, غریب مر جائے تو اس کے جنازے میں لوگ اکٹھا نہیں ہوتے. اگر مالدار مر جائے تو میاں لوگ دوڑ دوڑ کے کاندھے کو میت کو کاندھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا غور کریں, ذرا غور کریں. میرے آقا فرماتے ہیں جب میرا ایک مسلمان مومن میرا امتی بیمار ہو جائے اور دوسرا اسے دیکھنے کے لیے جائے, اس کی عیادت کرنے, فرماتے جب تک واپس نہیں آتا اللہ 70,000 فرشتوں سے اس کے لیے دعائیں مغفرت کراتا ہے. ہم جیسے گنہگار بدکار اور 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کریں, توجہ ہے کہ نہیں؟ مگر ہم نہیں جاتے. جایا کریں. کبھی کبھی بیماروں کو میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے محلوں میں بہت دل لگنے لگے اور جب آخرت بالکل یاد نہ آئے اور جب دل بالکل مردہ ہو جائے تو پھر قبرستان جایا کرو. جا کر کے دیکھا کرو کیسے کیسے حسینوں کی ناک میں منہ میں کیڑے چل رہے ہیں, اور جا کر کے دیکھا کرو. یہ بھی غور کیا کرو کتنے لوگ بیمار ہیں, زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں. آپ جا کر کے دیکھیں دلی ایمس میں, جب آپ جا کر کے دیکھیں گے. میں ایک مرتبہ گیا, ایک آدمی نے مجھے بلایا, میں اس کے قریب گیا, کہنے لگا مولانا میرے پاس BMW ہے, مرسیڈیز ہے, بہترین گاڑیاں ہیں. میں نے کہا مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں نے بولے سن لیجئے, میرے پاس بہت سی دولت بھی ہے مگر میرے کسی کام کی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے, 1 مہینے کے بعد میں مر جاؤں گا. ایک آدمی کو میں نے دیکھا اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہا تھا. میں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے کینسر ہو گیا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں تو 2 مہینے تک زندہ رہ سکتا ہے پھر مر جائے گا. میں اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. بتائیں ذرا, جس کے بچے یتیم ہونے والے ہوں اس کینسر کے مریض سے کبھی بات تو کر کے دیکھو یار. ذرا غور تو کرو کہ جس آدمی کے بچے اس کے سامنے کھڑے ہوں. ذرا غور کریں. آپ ابھی تک آپ اگر اپنے بچے کے اوپر بنے ہوئے ہیں تو ایک بزرگ فرماتے ہیں شکر ادا کرو کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی تو ہے کہ آپ کے بچے اگر آپ مر گئے ہوتے تو نہ جانے کہاں کہاں بھیک مانگتے, یتیموں والی زندگی گزارتے. اس کا فضل ہے جو آپ کو اس نے اپنی زندگی دی ہے, زندگی بہترین زندگی دی ہے. مگر انسان چونکہ ناشکر ہے, نہ شکر نہیں ادا کرتا. ذرا غور تو کریں. ایک آدمی بولا میں بہت غریب ہوں. میں نے کہا لاؤ اپنی آنکھیں 10 لاکھ روپے کی بیچ دو. کہنے لگا نہیں بیچ سکتا. میں نے کہا لاؤ ایک ہاتھ اپنا بیچ دو 50 لاکھ کا. کہنے لگا نہیں بیچ سکتا. میں نے کہا پھر تو غریب کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ بندہ اپنے آپ کو پھر تو غریب کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. تجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے. یاد رکھیں ناشکری سے کچھ نہیں ملتا, اور شکر گزاری سے میری بہنیں سن لے اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے. جو شکر گزار لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر پہ اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. اور یاد رکھیں آپ ناشکری یہ جو کرتے ہیں نا, گرمی بہت ہو رہی ہے یہ بھی ناشکری کے الفاظ ہے. یہ کہنا سردی بہت ہو رہی ہے یہ بھی ناشکری کے الفاظ ہے. یہ کہنا کہ ہوا بہت تیز چل رہی ہے یہ بھی ناشکری کے الفاظ ہے. غوث الاعظم نے فرمایا فتوح الغیب میں کہ یہ سارے الفاظ ناشکری کے الفاظ ہیں.
ہے. ایک مرتبہ مدینے میں ہوا بہت تیز چل رہی تھی. ایک صحابی نے کہا مدینے میں ہوا بہت تیز چل رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا خاموش, یہ ہوا چل نہیں رہی ہے, اسے میرا پروردگار چلا ہے. ہوا چلتی نہیں ہے, چلاتا ہے پروردگار. اپنی صحتوں کو دیکھو, شکر ادا کرو. اگر بغیر دوائیوں کی زندگی جی رہے ہو تو پھر شکر ادا کرو. ایک آدمی بریلی میں ہے, وہ گر گیا. آج سے 5 سال پہلے 28-29 سال کا تھا, اب وہ 32-33 سال کا ہو چکا ہے. اور میاں اس کی معلوم ہے اس کا مسئلہ کیا ہے. اس کی پیٹھ سے اب اس سے اٹھا نہیں جاتا, دونوں پیر اس کے معذور ہیں, دونوں ہاتھ معذور ہیں. اور وہ میاں اب 32 یا 33 سال کا ہو گیا ہے. اس کے بچے اس کے قریب جب جاتے ہیں تو وہ بچوں کو دیکھ کے رونے لگتا ہے. اس کی بیوی بیواؤں والی زندگی گزارتی ہے اور اپنے آدمی کی خدمت کرتے کرتے رونے لگتی ہے. اس کے پاس جب کوئی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے لوگوں دیکھو میں اچھا خاصا جوان آدمی تھا, اچانک گھر میں گرا, نہ جانے کون سی نس میں مسئلہ ہو گیا کہ اب میرے دونوں ہاتھ پیر بالکل خراب ہو گئے. لوگوں یہ دعا کر دو یا تو میں بالکل مر جاؤں یا پھر یہ زندگی سے ختم ہو جاؤں. یار اگر آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہیں تو شکر ادا کرو. اگر آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہیں تو شکر ادا کرو. آپ اگر اللہ کا شکر نہیں ادا کرو گے, نعمتوں کو اگر تو زوال پذیر ہو جائیں گی نعمتیں, اللہ کا شکر ادا کرو گے تو نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. یہ نہ کہا کرو, میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اے سلمان فارسی اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو تو شکر ادا کر دو گے. مولانا روم کہتے ہیں کہ دیکھو شکر ادا کرنے کے لیے نا تمہیں نیچے دیکھنا پڑے گا, کیونکہ جہاں ناشکری ہوتی ہے وہیں کے بالکل قریب میں اس کے برابر میں شکر کی ایک بات رکھی ہوتی ہے جسے غور کرنا ہوتا ہے. اچھا شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا, کہتے چلتے 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 میرے پیروں کے جوتے ٹوٹ گئے. گرم زمین پہ جب چلنے لگا ننگے پاؤں تو کہتے پیروں کے جوتے ٹوٹنے کی وجہ سے پھر میرے چھالے پڑ گئے. تو میں نے کہا اے اللہ اتنا تو دے دے کہ میں جوتے خرید سکوں. کہتے جب میں نے جو ہے نا اپنے رب سے یہ دعا مانگی تو آگے جب میں نے پڑھا تو اگلے موڑ پہ میں نے دیکھا ایک آدمی تھا, اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں سجدے میں گر گیا. میں نے کہا میرے مالک مجھے معاف کر دے, میرے پاس پاؤں تو ہیں, اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے. میرے پروردگار اگر آپ کا ٹوٹا پھوٹا مکان ہے تو کہا کرو اے اللہ تیرا شکر ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس فٹ پاتھ ہے, تو نے مجھے مکان تو دیا ہے, اے اللہ تیرا شکر ہے. اور جب آپ شکر کرو گے تو اللہ نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا. کیا بڑھاتا چلا جائے گا؟ نعمتیں. یہ اس کا وعدہ ہے, یہ کسی ایسے انسان کا وعدہ نہیں ہے, میرے رب کا وعدہ ہے. اللہ فرماتا ہے. اور مولانا روم کہتے ہیں سنو کیسے بڑھائے گا یہ بھی سن لو. میں اس کے مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی نے حاتم طائی سے پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ سے زیادہ بھی کوئی غنی دیکھا, کوئی مالدار دیکھا جو زیادہ کھلانے والا سخی ہو؟ اس نے کہا ہاں. کہا کب؟ کہا میں ایک بار سفر پہ جا رہا تھا, میں بھوکا تھا, کھانا ملا نہیں, دروازے پہ گیا, میں نے کہا کھانا ملے گا. ایک غریب آدمی کا دروازہ تھا, اس نے کھولا, اندر لے کے گیا. غریبوں کے دل بڑے ہوتے ہیں. کہتے وہ اندر لے گیا اور اندر لے جانے کے بعد اس نے ایک بکری کو ذبح کیا اور اس نے کلیجی کاٹی اور اسے بھونا اور میرے سامنے رکھ دیا. کہتے کلیجی اتنی بہترین بھنی ہوئی تھی کہ میں نے کہا بہت اچھی ہے, بہت تعریف کی. کہتے وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا, 2-3 گھنٹے کے بعد, اور پھر لے کر کے آیا 3-4 کلیجیاں. بولے کھائیے حضور یہ اور بھی اچھی ہوگی. کہتے میں نے کھائی, وہ پہلے سے زیادہ اچھی بھنی تھی. میں نے کہا یہ تو اور بھی زیادہ اچھی ہے. پھر وہ بولا اچھا ٹھیک ہے حضور. وہ صبح کو آیا اور اس نے 3-4 کلیجی اور رکھی اور ہاتھ جوڑ کے بولا اب میری آپ تعریف مت کرنا. کہا کیوں؟ اس وجہ سے مت کرنا کہ اب آپ کی میں خدمت نہیں کر سکتا, چونکہ میری جتنی بکریاں تھی میں سب ذبح کر چکا ہوں. کیا مطلب؟ کہ ہمارے یہاں جب کوئی مہمان کھانے کی تعریف کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسے اور چاہیے. ایسے کہتا نہیں, کوئی کہتا ہے کھیر بہت اچھی ہے, ہم کہتے ہیں اور لے لو. کوئی کہتا ہے بریانی بہت اچھی ہے, اور لے لو. کوئی کہتا ہے قورمہ بہت اچھا ہے, اور لے لو. وہ کہنے لگا حضور جتنی بکریاں تھی سب ذبح کر چکا, اب آپ کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ میں شرمندہ ہو جاؤں گا. اب آپ میرے کھانے کی تعریف مت کریں. مولانا روم کہتے ہیں انسان کے کھانے کی بھی تعریف کرو گے تو اس کا بھی دل چاہے گا وہ تمہیں اور کھلائے, مگر ایک دن کہہ دے گا اب مت کھلاؤ, اب میری تعریف مت کرو چونکہ میرے پاس ختم ہو چکا ہے. اپنا راستہ دیکھو, مگر اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تم جتنی تعریف کرتے رہو گے وہ اتنا تمہیں نوازتا رہے گا. لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو گے وہ نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا. وہ تم شکر کرو گے وہ نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا. اگر تم اپنی اولاد پر شکر ادا کرو گے, آپ کہاں شکر ادا کر سکتے ہیں؟ کربلا کا میدان ہے, توجہ چاہتا ہوں, کربلا کا میدان امام حسین ہے اور کربلا کے میدان میں شکر ادا کر رہے ہیں. میاں ذرا غور تو کریں آپ, جس کے بچے شہید ہو چکے ہیں, جس کی بیٹیاں بھوکی پیاسی ہو, جس کی بہن بھوکی ہو, جس کی بیویاں بھوکی ہو, اللہ اکبر, جس کے خیموں کو تھوڑی دیر کے بعد جلا دیا جائے گا, وہ امام حسین کربلا کے
میدان میں شکر ادا کر رہے ہیں. کربلا کے میدان میں زخموں سے چور چور ہے جسم امام حسین کا, تیر لگے ہوئے مگر سجدے میں جا کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. کسی نے پوچھا حسین کس بات کا شکر ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہے, کس بات کا شکر ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے, کس بات کا شکر ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے سکینہ نے آپ کے گھوڑے کی باگیں پکڑی تھی, کس بات کا شکر ہے؟ آپ کے بعد ابھی کچھ دیر کے بعد خیموں کو آگ لگا دی جائے گی, کس بات کا شکر ہے؟ اللہ اکبر. کربلا سے آواز آ رہی ہے, میں اس بات کا شکر ادا کرتا تھا اے اللہ دنیا میں کتنے خاندان ہیں مگر قربانی کے لیے تو نے میرے خاندان کو قبول کر لیا. اے اللہ دنیا میں کتنے لوگ آئیں گے, کتنے آئیں گے, مگر تو نے مجھے حسین بنا کر کے پیدا کیا ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے میری ماں فاطمہ ہے, اے اللہ تیرا شکر ہے میرا بابا علی ہے, اے اللہ تیرا شکر ہے میرا بھائی حسن ہے, اے اللہ تیرا شکر ہے میری بہن زینب ہے, اے اللہ تیرا شکر ہے میں تیرے نبی کا نواسا ہوں, تو نے مجھے نواسا رسول بنا کر کے بھیجا. جب حسین نے تپتی ہوئی ریت پر شکر ادا کیا تھا, اللہ کی رحمتوں نے کہا تھا لئن شکرتم لازیدنکم. اے حسین تو نے شکر ادا کیا ہے تو سن, یزیدی چاہتے ہیں تیری اولاد کو مٹا دیا جائے مگر تیری شکر کی بدولت یزید کی اولاد مٹا دی جائے گی, مگر تیری اولاد میں کوئی زین العابدین بن کے چمکے گا, کوئی زید شہید بن کے چمکے گا, کوئی فخر بن کے چمکے گا, کوئی جعفر بن کے چمکے گا, کوئی محی الدین عبد القادر غوث اعظم بن کے چمکے گا, کوئی معین الدین چشتی بن کے چمکے گا, تو کوئی میر عبد الواحد بالگرامی بن کے چمکے گا, تو کوئی سہیل میاں بن کے چمکے گا. نعرہ تکبیر, شکر کرو میں نعمتیں بڑھا. نعرہ رسالت, فیضان حضور بادشاہ بلگرام شریف, ذکر اہل بیت مصطفیٰ, آمد حضور سہیل میں بشر. شکری نہیں کرنی, سب کو اپنے کم بتاؤ گے تو کم بڑھ جائیں, اللہ اللہ, رب کو بڑھاؤ گے تو بتاؤ گے تو کم ہو جائیں. اور جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے نہیں روتا, اور مولا علی فرماتے جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا. کیا کہنے, کیا کہنے, زندہ باد زندہ باد. سب کے سامنے. اچھا انسان کہتا ہے میں نے تکلیفیں بڑی دیکھی, اذیتیں بڑی برداشت کی. سید صاحب آپ تقریر کر رہے ہیں, تقریر کرنا الگ ہے, زندگی جینا الگ ہے. میں نے کہا اچھا کتنی تکلیف دیکھی؟ کہنے لگے بہت تکلیف دیکھی. میں نے کہا کتنی دیکھ سکتے ہیں؟ آئیے ایک حدیث سنیے. میرے آقا فرماتے جتنے نبی آئے ہیں, میرے آقا فرماتے 1,24,000 کم و بیش, فرماتے سب کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور مجھ محمد کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں, تو فرماتے میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں نے جتنے غم سہے نا. اچھا اب حضور کو لوگ یاد نہیں کرتے, آپ بیٹھے ہو آپ کو سخت لگ رہی ہوگی یار کتنی راحت ہو گئی ہے نا, مگر سنیں میری طرف دیکھیں, حضور کو یاد کیا کریں. ابھی ہمارے سراج بھائی کے سسر صاحب ہیں, ان کے گھر میں گیا تو انہوں نے ایک جملہ کہا تو مجھے اتنا اثر کر گیا, ابھی تک اس کا اثر ہے میرے اوپر. کہنے لگے سید صاحب یہ دعا کریں کہ قیامت کے دن جب ہمارے اعمال کھلے تو ہمارے اعمال دیکھ کر حضور کو تکلیف نہ ہو. فلمیں, گانے, ڈرامے, باجے دیکھنے والے آج تقریر پوری نہیں سنتے, دل مردہ ہو گئے. کچھ لوگ بات کر رہے ہیں, میں گزارش ہے میری بہنیں یا بھائی جو بھی بات کر رہے ہیں, اگر آپ سننا نہیں چاہتے ہیں تو خاموش تو ہو جائیں کم سے کم, کیونکہ بے ادبی یہاں آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہاں سہیل میں ہی خالی بیٹھے؟ نہیں نہیں, یہاں کتنے جنات آئے ہوں گے, ان کے بزرگوں کے نہ جانے کتنے جنات یہاں آئے ہوں گے, کتنے فرشتے یہاں ہوں گے. میری بہنیں بیٹھی ہیں, تھوڑی خدمت کرنے دیں لوگوں کی. میری بہنیں بات نہ کریں, آپ بھی سنیں, بات نہ کریں. آپ کو لگتا ہے بہت وقت گزر گیا؟ اچھا میں نے دیکھا ہے نا, وہ تھوڑا سا نوٹ کیجئے گا, آدمی تھوڑا وقت جو ہے نا وہ سمجھتا ہے گھڑی دیکھتا ہے, یار بڑی رات ہو گئی, چلو چلنا چاہیے. کہاں جا رہے ہو؟ جن گھروں میں آپ جا رہے ہو ان میں سے آپ کے بزرگوں کو نکال کے لوگوں نے قبروں میں ڈال دیا, اور آپ کو اور مجھے بھی ڈال دیں گے. بس یہ سانس کا کھیل ہے میاں, ایک دن سب اٹھا کے پھینک دیں گے, اور پھر بارش میں اندر منہ میں پانی گھسا کرے گا مگر کوئی اولاد دیکھنے نہیں جائے گی. ادھر دیکھیں, میں بات کیا کر رہا تھا, توجہ کریں. 10 منٹ کے لیے بڑی تکلیف ہو جاتی ہے, بات دھیان دیں. حضور فرماتے ہیں جتنی تکلیف
میں نے برداشت کی. اللہ اسے ذرا سن لیں, اللہ کے رسول کے غلام سنیں, غلاموں سنو, میرے آقا کریم کی زندگی کا میں صرف ایک حصہ اپنی استطاعت کے مطابق وہ بیان کرتا ہوں. وہ ہے حضور کا بچپن. یہیں سے شروع کر دیتا ہوں. حضور کے والد کا نام ہے عبداللہ. آپ نے بولنا ہے, کیا نام ہے؟ حضور کے والد کا نام ہے جناب عبداللہ. میری بہنیں سنیں. اور حضور کی والدہ کا نام ہے سیدہ آمنہ. اچھا, دونوں کی شادی ہو جاتی ہے. جب شادی دونوں کی ہو جاتی ہے, شادی ہونے کے بعد اچھا عبداللہ کہاں کے رہنے والے؟ مکے کے. اور آمنہ کہاں کی رہنے والی؟ مدینے کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عبداللہ کائنات کا سب سے خوش نصیب باپ ہے, بے شک, بے شک, سبحان اللہ. اور آمنہ کائنات کی سب سے خوش نصیب ماں ہے. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. ان دونوں کے ذکر کے وقت میں جو بھی دعا مانگی جائے نیک اللہ قبول کر لیتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں, دھیان سے سنیں, جناب عبداللہ کی بات کر رہا ہوں. دونوں کی شادی ہو گئی. عبداللہ کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ گلیوں سے گزرتے ہیں تو گلیاں مہک اٹھتی ہیں. اندر گھروں میں بیٹھے والے لوگ کہتے ہیں یہ جو خوشبوؤں کے جھونکے آ رہے ہیں نا, ضرور اس طرف سے عبداللہ کا گزر ہوا ہے. عبد المطلب کے بیٹے کا دونوں کی شادی ہو گئی. سیدہ آمنہ سے جناب عبداللہ کہنے لگے, آمنہ میرا دل میں سفر پہ جا رہا ہوں, ملک شام کا ارادہ رکھتا ہوں. چونکہ سیدہ آمنہ نے کہا نہیں, آپ نے منع کیا, مگر جناب عبداللہ نے اصرار کیا, نہیں مجھے جانا ہے, مستقبل دیکھنا ہے. تو سیدہ آمنہ نئی نویلی دلہن تھی, ابھی شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے, ابھی آپ کی شادی پرانی نہیں ہوئی تھی. پھر بھی آپ نے بادل نخواستہ اپنے شوہر کو اجازت دے دی. آپ کے شوہر گئے اور جانے کے بعد عبد المطلب کے پاس پہنچے, کہنے لگے آپ اجازت دے دیں, میں ملک شام کا اس سفر کا ارادہ رکھتا ہوں. عبد المطلب بولے, بیٹے تم سے میں بہت محبت کرتا ہوں اور آپ کو جاتے ہوئے دیکھ کے مجھے بڑی تکلیف ہوگی میرے لال. مگر بیٹے نے جب اصرار کیا اور کہا میں وعدہ کر چکا ہوں, تو باپ نے اجازت دے دی. جب مکے کی سرحد کو چھوڑتے ہوئے عبداللہ جاتے تھے تو عبداللہ چھوڑتے ہوئے دیکھتے تھے سیدہ آمنہ اور عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو تو تھے ہی تھے, مگر سیدہ آمنہ ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتی رہی. اور جب ان کے شوہر ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ غائب ہو گئے, اس کے بعد وہ رونا شروع ہو گئی. رخصت کے واقعات کا صرف اتنا ہوش ہے, دیکھا ہم نے ان کو جہاں تک نظر گئی. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ ملک شام پہنچے, اور ملک شام پہنچنے کے بعد طبیعت بگڑ گئی. مدینے میں اور بگڑی اور بگڑی اور بگڑی, اتنی بگڑی. مدینے کا نام اس وقت یسرف تھا, اور یسرف کوئی ایک بار کہہ دے نا تو حضرت شیخ محقق کہتے ہیں کوئی ایک مرتبہ دھوکے سے یسرف کہہ دے تو اسے کم سے کم 10 مرتبہ مدینہ شریف کہنا چاہیے, مدینہ منورہ کہنا چاہیے. مدینہ منورہ, مدینہ منورہ, مدینہ منورہ, مدینہ منورہ, مدینہ منورہ کی بات کرنی چاہیے. اللہ اکبر. تاکہ مدینہ منورہ کا مدنی فیض اسے مل جائے. جناب عبداللہ کی طبیعت بگڑی تو ٹور والے بولے انہیں چھوڑ کے چلو. وہ کہنے لگے انہیں چھوڑ کے جاؤ گے تو کیا جواب دو گے ان کے باپ کو؟ یہ کوئی عام بچہ تو نہیں ہے, یہ ایکسٹرا آرڈینری انسان ہے, غیر معمولی گھرانے کا انسان ہے, انہیں نہیں چھوڑ سکتے ایسے. ان کا ٹھیک ہے. اب وہ قافلے والے رک گئے. کچھ دنوں کے بعد حضور کے والد کی طبیعت خراب ہوئی, اتنی خراب ہوئی کہ انتقال ہو گیا. اب حضور میرے نبی پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ والد کا وصال ہو گیا. یہ ٹور واپس مکے سے مدینے سے مکے آیا تو اس کا استقبال جناب عبداللہ نے کیا, عبد المطلب نے کیا. اور عبد المطلب کہنے لگے میرے بیٹے کا روز انتظار کرتا ہوں, میرا بیٹا عبداللہ کا اونٹ کب آئے گا. لوگ کچھ نہیں بولتے تھے. خیر ایک آدمی نیچے اترا اور ان سے عبداللہ نے کہا تم بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے, میں پورا روز آ کے دیکھتا ہوں میرا بیٹا نظر نہیں آیا, آج کہاں ہے میرا بیٹا, ٹور آ گیا پھر بھی نظر نہیں آیا. تو کہنے لگے آپ کا بیٹا کبھی نہیں آئے گا. کیا مطلب؟ کہا اس کی تو قبر ہم نے مدینے میں بنا دی ہے. اتنا سنا تھا جناب عبد المطلب رونے لگے. کسی نے سردار مکہ کو ایسے مکے کے قریب مکے کی سڑک پہ روتے نہیں دیکھا تھا. آپ پر ایک پہاڑ سا ٹوٹا غم کا, اور آپ رونے لگے اور روتے روتے بیٹھ گئے. پھر کسی نے اٹھایا تو ڈنڈا ٹیکتے دیکھتے سیدہ آمنہ کے دروازے پر پہنچے اور بولے آمنہ کیا تو نے اپنے گھر کو سجایا ہے؟ کہاں. کیا تو نے اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ سجایا ہے؟ ہاں بیٹی. کیا بیٹی تو نے اپنے گھر کا اپنا کھانا تیار کیا اپنے شوہر کے لیے؟ کہاں. کہا بیٹی اب تیرا کھانا تیرا سجنا سب بیکار ہے, کیونکہ اب تیرا شوہر کبھی نہیں آئے گا. کہا کیونکہ اس کی تو قبر مدینے میں بن چکی ہے. سیدہ آمنہ پر بجلیاں سے گر گئی. نئی نویلی دلہن تھی, ایک دم جوانی کی حالت میں بیوہ ہوئی تھی, نیچے زمین پہ بیٹھ کے رونے لگی. جناب عبد المطلب بولے روتی کیوں ہے, میری بیٹی پریشان نہ ہو. سیدہ آمنہ کہنے لگی آپ کا بیٹا ضرور گیا ہے, مگر اس کی نشانی میرے پیٹ کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو سیدہ آمنہ ہے نا, یہ جو ہے نا ان کی یہ عمر, وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آنے لگا, اور جب ولادت کا دن آیا تو وہ کہتی ام جمیل عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ, وہ کہتی میں نے بچے پیدا کرنے کے وقت میرا کام تھا, میں بیٹھتی تھی بچے جب پیدا ہوتے تھے, میں دائی تھی, لیڈی ڈاکٹر حضور کی بیان کرتی ہے کہ جب حضور کو پیدا کہتی میں نے بچے دیکھے تھے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا پہلے گندگی باہر آتی ہے, اب بھی یہی
ہے. پہلے گندگی باہر آتی تھی, پھر بچہ باہر آتا تھا, پھر اس کے اندر سے بدبو آتی تھی, پھر بچے کی ناف ماں کی ناف سے ملی ہوئی ہوتی تھی, نال کاٹنی پڑتی تھی, پھر بچے کو نہلانا پڑتا تھا, پھر بچے کو جو ہے وہ اس کی آنکھوں میں سرما لگایا جاتا تھا. مگر یہ پہلا بچہ تھا جو میں نے آتے دیکھا. جب یہ پیدا ہوا تو اس کے آنے سے پہلے کوئی بدبو نہیں آئی, بلکہ پورے کمرے میں کستوری کی خوشبو پھیل گئی. کہتی ہے جیسے یہ بچہ آیا پورے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا. کہتی ہے میں نے گود میں اٹھایا اور میں نے سوچا اس کی ناف کاٹوں, تو ناف قدرتی طور سے کٹی نہیں تھی. میں نے سوچا کہ نہلا دوں, تو انہیں تو اللہ نے نور میں نہلا کے بھیجا تھا. کہتی میں نے سوچا کہ انہیں سرما لگا دوں, تو ان کی آنکھیں تو قدرتی سرمگی تھی. میرا امام کہتا ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. ذرا غور کریں, توجہ کریں, غور کریں میری بات پر. اللہ اکبر, ذرا غور کریں. وہ کہتی ام جمیل میں نے پھر آمنہ کی گود میں دے دیا. میں نے کہا لے آمنہ, میں نے بچے تو بہت دیکھے ہیں مگر اتنے خوبصورت کسی کا بچہ نہیں دیکھا. تیرے بچے کے ہونٹ بھی لاجواب ہیں, تیرے بچے کی آنکھیں بھی لاجواب ہیں. میں نے آنکھیں بھی بہت دیکھی ہیں, ہونٹ بھی بہت دیکھے, چہرے بہت دیکھے, مگر آمنہ اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا. سیدہ آمنہ نے حضور کو گود میں لیا تو رونے لگی. وہ کہتی ام جمیل میں نے پوچھا یہ بچہ دیکھ کے رو کیوں رہی ہے؟ کہنے لگی اب ماں کو تو خوش ہونا چاہیے, ماں تو خوش ہونے لگتی ہے بچے کو دیکھ کر. فرمانے لگی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ اس کا باپ عبداللہ ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی. اللہ اکبر. بیوہ بہو کو آج اپنے شوہر کی یاد آ گئی. اللہ دیکھیں, اب دیکھیں, اب مکے میں پورے مکے میں وہ دائیاں ہی دائیاں آ گئی, مگر کوئی دائی حضور کو نہیں اٹھاتی تھی. ام جمیل کہتی مجھ سے آمنہ نے کہا کوئی دائی میرے بیٹے کو نہیں لے کے جاتی. تو میں نے کہا دائیاں کہتی ہیں آپ کا بیٹا یتیم ہے, وہ لے کے جائیں گی تو انہیں پیسے نہیں ملیں گے. سیدہ آمنہ رونے لگی اور حضور کو گود میں اٹھا کے روئیں. تاریخ کہتی ہے ماں نے اپنے بیٹے سے دل بہلایا, میرے بیٹے اپنا دل تھوڑا مت کرنا, تو دیکھنا ایک دن تیرا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. یہ کہہ کے رونے لگی اور کہنے لگی ام جمیل دیکھنا میرے بیٹے کو, یہ دیکھنا اس کا رنگ چڑھے گا ایک دن. سیدنا دیکھیں آپ, اللہ کے رسول بچپن میں کوئی دائی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ میرے حضور کا مبارک بچپن ہے. ذرا غور کریں, اس کی کن کے بیان کرو چھوڑ کر 6 سال کی عمر ہو گئی اور جناب سیدہ آمنہ نے عبد المطلب سے کہا مجھے اجازت دے دے, اپنے بیٹے کو لے کے جاتی ہوں اس کے ابا کی خبر پہ, میں اپنے شوہر کی خبر پہ جانا چاہتی ہوں جس کے ساتھ میرا وقت بہت کم گزرا. جناب عبد المطلب نے کہا میری آنکھوں کا نور ہے میرا پوتا, اسے مت لے کے جاؤ. کہنے لگی نہیں آپ اجازت دے دیں. جناب عبد المطلب نے جب اجازت دی تو پہلی مرتبہ حضور نے مکے سے مدینے کا سفر کیا. 6 سال کی عمر میں ام ایمن کے ساتھ جب مکے سے مدینے پہنچے تو گدری میں لالنی چھپچے جدھر سے گزرتے تھے نا, تو یہودی دیکھ دیکھ کے کہتے تھے اس کا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ اللہ کا آخری رسول ہے. اللہ اکبر. پھر نبی پاک کو سیدہ آمنہ ان کے ابا کی خبر پہ لے کے گئیں اور قبر پہ لے کر کے کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگی اے عبداللہ دیکھو مکے میں بچے تو بہت ہیں مگر آپ کی بیٹے کی طرح کسی کا بیٹا نہیں ہے جتنا خوبصورت آپ دیکھ پاتے. بہت روئی, رو رو کے واپس آئیں, طبیعت بگڑنے لگی. حضور کو لے کر کے واپس آ رہی تھی. ام ایمن کہتی بیچ راستے پہ مکے مدینے کے آمنہ نے اپنی اونٹنی بٹھا لی. میں جلدی سے گئی, میں نے کہا آپ رک جائیے, میں چادر بچھا دیتی ہوں. ان کا میرے پاس وقت کم ہے, ذرا میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ. کہتی وہ گرم گرم ریت پہ لیٹ گئی. دھیان سے سنیں آپ, گرم گرم ریت پہ لیٹ گئی اور حضور کو میں نے قریب کیا تو ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا میرے لال محمد جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے, ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے. میں جا رہی ہوں مگر میرا نام دنیا سے نہیں مٹے گا کیونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا ہے. اللہ اکبر. اس ماں کے آخری الفاظ کا کون اندازہ کر سکتا ہے جس کا شوہر تو پہلی دنیا میں نہ ہو اور وہ اپنے بیٹے کو سفر کی حالت میں چھوڑ کے جا رہی ہو. موٹے موٹے آنسو حضور کی امی کی خوبصورت آنکھوں سے نکلتے ہیں اور پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کے کہتی میرے بیٹے تجھے اللہ کے حوالے کرتی ہوں, دیکھنا آمنہ رہے نہ رہے مگر تیرے نام کے ڈنک کے بجیں گے دنیا میں میرے لال. آخری نظر حضور پر ڈالی, جب آخری نظر ڈال کے کہا تجھے اللہ کے حوالے کرتی. پھر جب آخری ہچکی آئی نا تو کہتی آمنہ کی پکڑ ڈھیلی ہوئی نا ہاتھ پر, تو اب حضور نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ماں. کہتی پھر
माँ नहीं बोली, फिर कहा माँ, कहती फिर माँ नहीं बोली, फिर और जोर से कहा माँ, कहती मुझे उस आवाज पे ऐसा लगता था कि अब्बा के सारे रेत के टीले हुजूर के साथ रो रहे हैं। आज सारी रेत हुजूर के साथ जर्रात गम में शरीक हो गए। कहती मुझसे मासूम मोहम्मद का रोना देखा नहीं जाता था। अल्लाह अकबर। फरमाती हुजूर ने हाथ पकड़ के मामा कहना शुरू किया। हजरत उमर कहते हैं कि 65,000 सहाबा के साथ कहते तकरीबन मदीने से मक्के का सफर कर रहे थे हज के लिए। बीच रास्ते में हुजूर ने दोनों पांव ऊपर उठाए और हुजूर रोने लगे। कहते मैं आगे बढ़ा, मैं आगे जब बढ़ा तो मैंने कहा देखो हुजूर रो रहे थे, सारे सहाबा रो रहे थे, 65,000 सहाबा रो रहे थे, सारे सहाबा रो रहे थे। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा हुजूर हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, सारे सहाबा रो रहे, आपको क्या हो गया, क्यों रो रहे? कहते मैंने हुजूर की तरफ देखा, सरकार की तरफ। मैंने कहा हुजूर उमर अपनी जान कुर्बान कर देगा, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कहते हुजूर ने ऊपर को चेहरा उठाया तो आंखें सूजी हुई थी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले जाने वाले नहीं आने वाले। ऊपर को आंखें उठाई, फरमाया उमर यार देखता नहीं मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है। मैं 6 साल का था जब यहाँ पर यतीम हुआ था और आज कितने साल के बाद, 55 साल के बाद 61 साल की उम्र में अपनी माँ की कब्र से लिपट के मेरे हुजूर रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर कहते हैं अरे गौर तो करें, आइए मेरे नबी की सीरत है कि 61 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल होकर, सारे सहाबा के हम सब के आका होकर अपनी माँ की कब्र पे चिपट के रोते हैं। एक हम हैं जिनकी माएँ हमसे डरने लगी हैं। अब माओ को अपने बेटों से डर लगने लगा है। अब बेटे माओ को झड़क देते हैं। अब माओ की जिंदगी अच्छी नहीं है। अब बूढ़ी अपनी मौतों की दुआएं करने लगी है, अल्लाह ऐसी जिल्लत से अच्छी है मौत दे दे। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, मुझे बताएं आप, जहां माँ डरती हो, जे ऐसे बेटे की दौलत पे लानत भेजू 100 बार, जिसका बेटा अपनी माँ से जिसकी माँ अपने बेटे से भीख की तरह पैसे मांगती हो। अल्लाह अकबर। यार माँ होती है। अल्लाह अकबर। आज माँ एक चली जाए दुनिया में दूसरी माँ नहीं मिल सकती। एक आदमी बड़ा मालदार हो गया, बड़ा आदमी हो गया, बंबई में जाके बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसकी माँ गांव में रहती थी, बाप का इंतकाल हो गया बेटे के गम में, क्योंकि बेटा गया था पढ़ लिख कर, वहां जाके उसने अपनी मर्जी से शादी भी कर ली और माँ बाप को बताया तक नहीं। तो बाप गैरतमंद था, उसके सीने पे दर्द बैठ गया, उसी गम में इंतकाल कर गया। मगर माँ खत लिख के कहती थी मेरे बेटे मैं बूढ़ी हूँ, मुझे कभी तो बुला ले। तो एक दिन जब खत पहुंचा तो बेटा अपनी बीबी से बोला कि मेरी माँ आने के लिए कहती गांव की रहने वाली है, तुम कहो तो उसको बुला दूं। उसने कहा ठीक है, रमजान में बुला लेना, कोई काम करने वाला नहीं है, तेरी माँ कम से कम काम ही कर लेगी। उसने कहा ठीक है, कोई बाई नहीं मिलती। वो उसने खत लिख दिया, वो रमजान में आ गई, बेचारी को क्या पता था, पूरे दिन काम में लगी रहती थी, बूढ़ी औरत थी और पूरे दिन काम में लगे 25 दिन गुजर गए ना। तो शौहर से बीवी बोली ये बताओ कब खरीदारी कराओगे, ईद आने वाली है। उसने कहा इस संडे को, आने वाले संडे को कराएंगे। संडे वाले दिन बोला अम्मी को भी ले चलो, गांव से आई है, कुछ खरीद लेंगी। बीवी बोली फिर माँ को ले जा अपनी, हमारी तरफ क्या, हमें मुझे क्या लेके जाता है, इस बूढ़ी को कहाँ काट ढोते फिरूंगी मैं। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं अम्मी के पास जाके लिखवा लाता हूँ, अम्मी को क्या क्या जरूरत है। वो गया, अम्मी बर्तन धो रही थी और उसने जो है माँ से कहा अम्मा तुम्हें क्या क्या चाहिए, ईद आने वाली है। माँ ने अपने बेटे की तरफ देख के गम को जब्त किया, अपने दर्द को छुपा लिया और अपने बेटे से कहा ठीक है लिख के देती हूँ। उसने अंदर जाके खत लिखा, कहा बेटे ये जा करके पढ़ लेना और बाजार में पढ़ लेना, तू जो है ना ये खत जो है ना यहाँ ना पढ़ना, मैंने जितनी भी चीजें चाहिए थी सब इसमें लिख दी हैं। वो गया, पूरे दिन उसने शॉपिंग की, बीबी की शॉपिंग, बच्चों की शॉपिंग, सबकी शॉपिंग हुई, जूते कपड़े सारे। शाम के वक्त में बीबी बोली अब माँ का भी तो देख लो, हमारी माँ क्या क्या लिखती है, गांव से आई है ना, जाहिल है, देखो क्या क्या लिखा है उसने, क्या क्या उसकी फरमाइश है। बेटे ने जब पर्चा पढ़ा और जब खत लिखा ना, तो था तो इंसान ना, थोड़ी देर के बाद सिसकियां लेके रोने लगा। उसे अपना बचपन भी याद आया। तो उसकी बीबी ने देखा, वो भी रोने लगी। एक करीब में एक आदमी आया, उसने कहा भाई आप लोग क्यों रो रहे हैं? तो पर्चा थमा दिया और वो पर्चा उसने देखा, वो भी 2-3 लोग खड़े थे, कहने लगे भाई क्या हो रहा है ये? कहने लगे साहब ये एक खत है माँ का, सुना दे। कहाँ सुना दो। तो खत ये लिखा था, बेटे ने पूछा था ना माँ से क्या चाहिए, माँ ने लिखा था बेटे तूने आज 25 दिन के बाद मुझसे पूछा है कि तुझे क्या चाहिए। बेटे खाना होना तो मुझे घर भी मिलता था और कपड़े भी अल्लाह के दिए हुए काफी है मेरे पास। मैं जो यहाँ आई थी तुझसे मिलने के लिए आई थी मेरे बेटे, मैं चूंकि पका हुआ दरख्त हूँ, कब फल हूँ क्या पता, कब मैं टपक के गिर जाऊं, कब मेरा इंतकाल हो जाए। अगर मुझे तू ईद पे कोई
بیٹے تیری دولت پہ نظر کسی اور کی ہوگی، میرے پاس بیٹھ جانا یہی میرے لیے گفٹ ہوگا تیرا۔ آج میں گھروں میں بیٹھی، میں یہ بات کیوں کرتا ہوں؟ کہتا ہوں کسی ایک ماں کی دعا لگ جائے مجھے، اس کا باپ بیٹا اس کی قدر کرنے لگے، جس نے پودا لگایا نا اس کی کوئی وہ نہیں۔ آج باپ دیکھو نا کتنے بوڑھے بیچارے پریشان ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے سید صاحب دعا کر دو مر جاؤں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میرا بیٹا مجھے بڑا ذلیل کرتا ہے، دوا کے لیے پیسے مانگنے پڑتے ہیں۔ کہتا ہے پیسے دے دو، تو کہتا ہے چل تم کب تک دوا کھاتے رہو گے، مر کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے ایسی زندگی سے کیا کروں گا جی کے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا سید صاحب میرے باپ نے مجھے بے دخل کر دیا دولت سے۔ میں نے کہا تو پھر عید آنے والی ہے، کبھی عید ملے ہیں آپ اپنے باپ سے؟ کہنے لگا نہیں عید تو نہیں ملا۔ میں نے کہا اس بار ہی مل لینا۔ کہنے لگا نہیں ملیں گے، ناراض ہے۔ میں نے کہا آپ نے ملنا ہے اور درود بھی پڑھنا ہے۔ وہ سمجھا یہ کوئی وظیفہ ہے، وہ گیا اپنی گھر واپس آیا، کہنے لگا صاحب آپ کا شکریہ۔ میں نے کیا ہوا؟ میرے باپ راضی ہو گئے۔ میں نے کیسے بتائیں؟ عید والے دن میں نے عید کی خوشیوں میں سب لوگ تھے نا، اس دن میں سب کو چھوڑ کے ابا کے پاس بولا ابا عید ملوں گا، میں نہیں ملتا، مجھے بھگا دیا۔ میں نے کہا ابا عید ملوں گا، پھر مجھے اور بھگایا۔ کہتے میں نے جا کے دبا لیا نا ابا کو، اس کے بعد مجھے ہٹانے لگے۔ تھوڑی دیر تو انہوں نے میری مخالفت کی، دھکے مارے، مگر پھر جب میرے سینے کی گرمی ان کے سینے تک پہنچی تو میرا باپ سسک کے رونے لگا۔ ایسا میں نے اپنے باپ کو روتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا ابا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹے آج تو نے زندگی میں پہلی بار مجھے محبت کا احساس کرایا ہے، تو نے پہلی بار مجھے عزت دی ہے۔ تو میرے ساتھ خلاف باتیں کرتا تھا، میرے لال یہ دولت میری دولت نہیں، تو میری دولت ہے۔ میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کے تیری زندگی میں اجالا کیا ہے، تو سوتا رہے اس وجہ سے میں جاگتا رہتا تھا، تیرے اوپر پانی نہ پڑے تو میں برسات میں بھیگتا رہتا تھا۔ میں پوری زندگی میں نے گزار دی، تم میری دولت ہو۔ آج یہ جو بوڑھا بیٹھا ہے نا باپ، یہ بوڑھا تجھے جوان کر کے بیٹھا ہے، ساری دولت تیری تیرے باپ کی یہ دولت ہے۔ یاد رکھے باپ ایک بار 21 سال پہلے میرے باپو کا انتقال ہوا تھا۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میں کہاں تقریر کرنے جاتا ہوں، ساری اللہ نے چیزیں عطا کی ہیں، مگر پھر بھی جب باپ کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے یار، یہ بہار باپ نے نہیں دیکھی، سب نے دیکھی تو کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، جس کا باپ چلا جاتا ہے وہ باپ کو یاد کرتا ہے، جس کی ماں چلی جاتی ہے وہ ماں کو یاد کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں مرنے کے بعد ٹھنڈی مٹی سے لپٹ کے کیا روتے ہو؟ جیتے جی قدموں سے لپٹ کے رو لو یار، جیتے جی اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ میرے آقا فرماتے جس کی ماں اس کے لیے دعا کرے اور پوری دنیا پر دعا کرے، مل کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ ماں کی دعا اسے سب سے بچا لے۔ بابا فرید کہتے ہیں کہ اپنے باپ کا طلبہ بغیر کسی کپڑے کے چوم لینا 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ ایمن کہتی ہیں دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ ایمن کہتی ہیں میں نے حضور کو ہاتھ میں لے لیا اور پھر میں نے ہٹایا اور ماں کی قبر سے ہٹا کے میں حضور کو لے کے چلی، اور کہتی جب میں لے کے چلی تو میرے ہاتھ کو زور سے انہوں نے جو کھینچا اور کھینچنے کے بعد جھٹکا دیا اور پہنچ گئے۔ کہتے میں اوپر چڑھی نا، میں نے دیکھا اپنے حضور جو ہے نا، میرے حضور 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی قبر کے پتھروں سے ماما کہتے ہیں اور چپٹ کے روتے ہیں پتھروں سے قریب بیٹھ کے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بچہ یتیم ہوتا ہے نا تو اس کی پھوپھی ہوتی ہے، اس کی چاچی۔ اچھا ہمارے یہاں مثال ہو جاتا ہے نا کسی کا تو ایک دوسرے کو مل کے روتے ہیں، نہیں تو مجھ سے مل لے، آج آپ اسے گلے لیتے ہیں، اور چاچی گود میں لے لیتی ہے، پھوپھی تائی لے لیتی ہے۔ مگر میرے حضور کا وہ بچپن ہے ایسی جگہ یتیم ہوئے جہاں کوئی گود میں لینے والا نہیں۔ میمن کہتی میں نے حضور کو اٹھایا لے کے چلی تو پلٹ کے ماں کہتے تھے۔ کہتی جب مکے پہنچی تو ابو عبد المطلب بولے میری بہو کہاں ہے؟ میں نے کہا اس کی تو میں نے قبر بنا دی ابا کے ٹیلوں میں۔ کہا یہ کیا کہتی ہو تم؟ اللہ اکبر، گود میں حضور کو لیا اور پوتے کو چومنے لگے۔ پوتے نے جب دادا کا قرب پایا نا، خون سے خون ملا، تو پھر میرے آقا کریم بھی پھوٹ کے روئے، دادا ماں کر کے روئے۔ دادا نے گود میں لیا اور گود میں لے کے کہا ایمن میرے پوتے کا خیال رکھنا۔ گود میں لیا اور لینے کے بعد جو ہے وہ کعبے کا طواف انگلی پکڑ کے کراتے تھے، پھر کتنا پیار دیا، ساتھ میں کھلاتے تھے، خان میں پلاتے تھے، اپنی نشید میں بٹھاتے تھے۔ مگر سنے پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد جب دادا کا جنازہ نکلا، تاریخ کہتی ہے ایک بچہ کعبے سے چپٹ کے دادا کہتا تھا، یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ میرے حضور تھے۔ پھر گود میں اٹھا لیا، ابو طالب لے کے چلے گئے میں پالوں گا۔ اب ابو طالب نے پالنا شروع کیا۔ جناب ابو طالب نے جب پالنا شروع کیا تو اب دیکھیں اللہ کی
करनी थी। देखिए अब बारिश होना बंद हो गई, जब बारिश नहीं हुई ना तो कुफ्फारे मक्का अबू तालिब के पास जाके बोले हमारे जानवर मर रहे, बच्चे भी मर जाएंगे, दुआ कर दे, बहुत ज्यादा भूख है, प्यास है और खाने खत्म हो गए, बारिश नहीं होती है। अबू तालिब बोले मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा। कहा ये तो खुद बेबरकत है। कहा खामोश, जो मेरे भतीजों को बेबरकत कहा, सारी बरकतें तो अल्लाह ने इसी कदम से रखी है। गोद में उठाया और उठाने के बाद काबे की दीवार से जाके लगाया और एक नात के कुछ शेर कहे, ऐ उजली चेहरे वाले, ऐ चिट्ठे चेहरे वाले, ऐ उजली रंगत वाले, ऐ मीठी बातों वाले, जरा दुआ तो कर दे। मेरे नबी को काबे की दीवार से लगा दिया और हुजूर ने चारों तरफ देखा, कुफ्फारे मक्का प्यासे हैं। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस तौर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे नबी पाक ने चारों तरफ देखा, लोग पानी से प्यासे थे। मेरे नबी ने, अल्लाह के रसूल ने इशारा किया हवाओं को, हवा बादलों को दौड़ से लेके आई और दुनिया को बता दिया कि नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। इतनी बारिश हुई कि कुफ्फारे मक्का भीगते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए, बल्कि यतीमों का सहारा बन के आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहदी कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। दिल लगा के बोले जरा, कसर बाकी न रखी बस में हिम्मता जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बस में हिम्मता जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हुजूर आ गए, अब नाशुक्री कभी करेंगे, माँ बाप को सताएंगे। हुजूर ने फरमाया जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का भी नहीं अदा कर सकता, और इंसानों में पहले माँ बाप है। जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखें, अब इधर देखें, थोड़ी गुफ्तगू और कर लूं या खत्म कर दूं? बताएं, जल्दी बोले, दोनों हाथ उठा के बताएं, और बोलूं? हजरत की दुआओं के साथ बोल रहा हूं, है ना? सुभान अल्लाह का शुक्र है, मैं बात कर रहा हूं। अच्छा अब बच्चे क्यों, इधर देखें, अब बच्चे कैसे शुक्र अदा करेंगे जब माए शुक्रगुजार नहीं है? हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते अल्लाह की इताअत ये उसकी शुक्रगुजारी का दूसरा नाम है। और शुक्र के बेहतरीन अल्फाज ये, मियाँ बीवी घर में बैठे और मियाँ बीवी से कहे, बीवी मियाँ से कहे, बीवी कहे आप कमाते उमाते नहीं, अल्लाह फजल करता है, आपको तो अल्लाह ने वसीला बनाया, फजल करने वाला अल्लाह। और बीवी शौहर भी कहे बिल्कुल बात ठीक है, ये बेहतरीन अल्फाज है शुक्र के, अल्लाह का ही है। मगर अब जब माए शुक्र नहीं अदा करेंगे तो बच्चे कैसे शुक्र अदा करेंगे? बोले तो भाई माए, इधर देखें, रात बहुत हो गई ना, बहुत रात हो गई ना, रात ज्यादा हो गई है ना। कम से कम मोहम्मद अली फैजी साहब के बाद मैंने अभी ज्यादा 1 घंटा भी नहीं हुआ है मुझे, अगर आप कहें तो यही खत्म कर दूंगा मैं, जो कि हालात तब्दील होने लगते हैं रात में, है ना। लोग समझते हैं तकरीर कर रहा है इसकी गलती है ना, वो समझते हैं रात का वक्त में ये जो लोग उठ के जा रहे हैं इधर उधर, इसकी गलती है तकरीर जो कर रहे हैं, इसी वजह से बहुत रात नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा माए जब नेक होंगी तो बच्चे, बोलो तो सही, बोले तो सही, जरा बोले सुभान अल्लाह। माँ नेक होगी तो बच्चे। अच्छा देखिए, आप माए जब फिल्में देखेंगी, ड्रामे देखेंगी, इधर देखें, बड़े हालात खराब है। पहले की औरतें जो थी ना, जब बच्चे रोते थे तो कुरान सुनाती थी, ना सुनाती थी, अब मोबाइल दे देती हैं। मोबाइल देने के बाद वो समझी बहुत अच्छा काम हो गया। आपको पता है, अब ये एक राज सुन लीजिए, राज बयान कर रहा हूं, राज। इमाम गजाली कहते हैं ये जो बच्चा रोता है ना, मालूम है क्या क्यों रोता है? ये इस वजह से रोता है, इसे प्यार किया जाए। ये बच्चा खुद नहीं रोता, इसे अल्लाह ने इस सिफत से नवाजा है। ये बच्चा रोएगा और जब माँ बाप इसे प्यार करेंगे, जितना प्यार कर देंगे उतना रहम इसके अंदर बैठ जाए। डाकू, डकैत, चोर, क्रिमिनल, ये कौन बनते हैं? इस पर रिसर्च हुआ तो पता चला वो लोग जो बच्चे रोते रहते थे, माँ बाप उठाते ही नहीं थे, वो बड़े होकर चोर बने, लफंगे बने, वो जो है क्रिमिनल बने। अब कोई उनसे कहता है टांकू साहब रहम कर दो, वो कहता है मुझे रहम मिले ही नहीं तो मैं क्या रहम करूंगा।
بچے اس وجہ سے روتے ہیں کہ انہیں پیار دیا جائے. بولو تو صحیح یار, میں کتنی نازک بات کر رہا ہوں اتنی رات میں, ذرا بولے سبحان اللہ. انہیں کیا دیا جائے, بولو کیا دیا جائے, بولے ہاں پیار دیا جائے. کدھر دیکھیں بچے ماں, دیکھیں بچے مائیں نیک تو بچے نیک, مائیں نیک تو بچے نیک, باپ نیک تو بچے نیک. ایک صاحب کہنے لگے میرا بیٹا بگڑ رہا ہے, میں نے کہا آپ بھی اپنے بارے میں غور کریں. مطلب یہ کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر بیٹا آپ کو لگ رہا ہے بگڑ رہا ہے تو باپ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ بگاڑ ضرور ہوگا, کیونکہ بیٹا حضور نے فرمایا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, راز ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی, بھائی کسی اور صاحب کو جانا ہے ذرا جلدی سے اٹھ جائے بھائی. مجھے ذرا جب کوئی اٹھتا ہے تو میں تقریر بھول جاتا ہوں, نہیں بتاؤں کیونکہ میں رٹ کے تو تقریر کرتا نہیں. کیسٹ لگی ہوئی تھی, کیمرہ دیکھ کے تقریر کر رہا تھا, یوٹیوب پہ کل کو آئے گی. یہ میں ایسے مانتے ہی نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں یا اللہ یوٹیوب ختم ہو جائے.